बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहजाद मलिक एक्सक्लूसिव। मैं हूं शहजाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि टोयोटा करोला कंपनी यानी कि इंडस मोटर पाकिस्तान किस तरीके से अपने सार्फिन के साथ फ्रॉड का मुर्तकब हुआ है और किस तरीके से गाड़ी चोरों के हाथ लग रही है और टोयोटा चोरों को क्या सहूलत दे रहा है कि वो आसानी के साथ गाड़ी को चोरी कर लें। और दूसरा, टोयोटा ने एक और सहूलत मुतारफ़ करवाई चोरों को और अपने स्टाफ के साथ मिलके और एक्साइज के साथ मिलके कि एक चोरी शुदा गाड़ी किस तरीके से साफ़ होके दोबारा नए इंजन नंबर चेसिस नंबर के साथ पंच होके दोबारा रजिस्टर, यानी कि एक गाड़ी कराची में अगर रजिस्टर हुई है नई गाड़ी तो वही गाड़ी दोबारा लाहौर में या इस्लामाबाद में कैसे सेम इंजन सेम चेसिस दोबारा लाहौर या कराची इस्लामाबाद में किस तरह से रजिस्टर हुआ। कहानी कुछ यूँ है कि चोरी शुदा गाड़ियाँ, जो ट्रेंड था वो ये था कि चोरी, फ़र्ज़ करो महीने के अंदर 100 गाड़ियाँ चोरी हुई हैं इस्लामाबाद पिंडी के इलाके से, तो उसमें से 60 या 70 गाड़ियाँ रिकवर हो जाती थी और 30 गाड़ियाँ या 40 गाड़ियाँ खुल जाती थी या कबायली एरियाज़ में चली जाती थी और सखा कोट में, मलकंड में, जितनी ट्राइबल एजेंसीज़ हैं वहाँ चली जाती थी, वापस नहीं आती थी। हुआ ये कि गाड़ी की चोरी की गाड़ियाँ रिकवर होना बंद हो गई और जिस वक्त एंटी व्हीकल सेल जो है इस्लामाबाद पुलिस का, वो सर जोड़ के बैठे कि क्या वजह है कि गाड़ियाँ वापस नहीं आ रही। चोरी तो हो रही हैं, गाड़ियाँ रिकवर नहीं हो रही। पहले तो चलो 60%, 70%, 50% रिकवरी थी, गाड़ियाँ वापस आ रही थी, अभी क्या वजह है। इस दौरान इन्होंने तहकीकात शुरू कर दी, खुफिया ज़राए से तरीके से इन्होंने मामलात किए, तो बिल आखिर एक रैकेट पकड़ा गया जिसके कब्ज़े से वही चेसिस पंच मशीन कंप्यूटराइज कमांड के साथ वही मशीन जो टोयोटा के पास है उनसे पकड़ी गई। जो गाड़ी की डिग्गी के अंदर एक बिस्किट, जिसको आम उर्फ आम में कहा जाता है, जिस पे इंजन नंबर और चेसिस नंबर लिखा होता है, वो बिस्किट बनाने वाला प्रिंटर, मोरे और रिम जितने भी थे जिन पे इनवाइसेस बनाते थे, ये सारी उनके कब्ज़े से पकड़ी गई। और साथ ही उन्होंने इनको इंकशाफ किया कि कराची एक्साइज से एक शख्स असिस्टेंट डायरेक्टर जिसका नाम रज़ा अब्बास है, वो जो नई गाड़ी कराची में रजिस्टर होती है उसकी टोटल फाइल उठा के व्हाट्सएप इस्लामाबाद कार चोरों को करता था और कार चोर गाड़ी जो चोरी करते थे उसकी गाड़ी का चेसिस नंबर साफ़ करके दोबारा उन्हीं मशीनों के थ्रू पंच करके, और जो टोयोटा करोला कंपनी के जो उन्होंने रिम चाइना से इंपोर्ट करके बनवा के लाए हुए थे, सेम जो उनका लेटर हेड होता था सेम उस तरह का लेटर हेड यहाँ पे तैयार करके उस पर नई इनवाइस करते थे। वही जो कराची से उनको रज़ा अब्बास साहब भेजते थे, वही दोबारा इधर उसकी इनवाइसें बनती और एक्साइज के थ्रू दोबारा वो वेरिफिकेशन के लिए जिस वक्त रजिस्ट्रेशन के लिए जिस वक्त अप्लाई करते, तो एक्साइज जिस वक्त वही गाड़ी जो कराची में रजिस्टर है उसका दोबारा इस्लामाबाद वाली गाड़ी का कराची टोयोटा के दफ्तर में भेजते थे। तो जो टोयोटा का स्टाफ था, जो सीनियर स्टाफ था जो वेरीफाई करता था, वो उसको ओके करके वेरीफाई करके ओके टू रजिस्टर करके वापस भेज देता था। और मुबैना तौर पर जो हमारे एंटी व्हीकल सेल के जो हमारे जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि कुछ नहीं कम से कम ओवर 3000 गाड़ियाँ ड्यूल रजिस्टर हैं, एक्सएलआईज और जीएलआईज पाकिस्तान के अंदर, जो गाड़ियाँ लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी और कराची में भी रजिस्टर हैं। इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने वो जो टोयोटा के रिम पकड़े चोरों से, उन रिम्स के ऊपर नई इनवाइसें तैयार की और इन्होंने प्रोसेस करवाया। ठीक है कि हम देखें कि ये टोयोटा की जो मैनेजमेंट है ये बाय डिफ़ॉल्ट या मिस्टेक या डेटा ना होने की वजह से दोबारा रजिस्टर कर रही है या इनकी मिलीभगत है। तो आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि जो पुलिस के जो एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल जो है उसके थ्रू जो डॉक्यूमेंट्स तैयार होके बजरिया एक्साइज टोयोटा के पास वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने उनको फेक डॉक्यूमेंट करार दिया, और जो सेटिंग के थ्रू जा रहे थे वो डॉक्यूमेंट टोयोटा कंपनी के एहलकार
اس کو کر کے ویریفائی کر کے واپس کرتے تھے اور گاڑی دوبارہ رجسٹر ہو جاتی تھی. انہوں نے یہ سلسلہ پکڑا. انہوں نے ٹویوٹا کا جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھا اس کو انہوں نے سمن کیا, ایک سمن, دوسرا سمن, تیسرا سمن, وہ نہیں آیا. بالآخر انہوں نے سی او ٹویوٹا جو اصغر جمالی صاحب ہیں ان کو طلب کر لیا اور ان کو لکھا کہ اگر آپ اس پیشی پہ نہیں آئیں گے تو ہم آپ کے خلاف ایف آئی آر دیں گے اور آپ کے ہم وارنٹ نکال دیں گے. تو وہ صاحب جو اصغر جمالی صاحب ہیں, میری ان سے ملاقات بھی ہوئی کراچی میں گیا ہوں اسی سٹوری پہ ان سے ملنے کے لیے. وہ سیدھا لینڈ کیے آئی جی اسلام آباد کے دفتر میں اور ان کو بتایا جی یہ دیکھیں آپ کی پولیس میرے ساتھ کیا کر رہی ہے, ہم اتنا ٹیکس دیتے ہیں, فلانا کرتے ہیں, اتنے بلین ڈالر کی کمپنی ہے, ہم اتنے بلین سالانہ ٹیکس دے رہے ہیں, تو ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. انہوں نے ایس ایس پی انویسٹیگیشن تھے اس وقت عطاء الرحمان صاحب, ان کے پاس بھیج دیا. اور جس وقت آئی او صاحب فائل لے کے آئے تو آئی او نے جس وقت تفتیشی افسر نے سارے حقائق سامنے رکھے تو اس وقت ان کے جو حالت تھی اصغر جمالی صاحب کی وہ دیکھنے والی تھی کہ ان کی کیا حالت تھی. پہلے تو وہ بڑے چوڑے ہو کے بیٹھ رہے تھے, اس کے بعد پھر ان کی حالت غیر ہوگی جب ان کے سامنے وہ بیان کیا گیا. خیر ظاہر ہے بڑا انڈسٹریلسٹ ہے, بڑی کمپنی ہے, تو معاملات تو پھر آئی جی صاحب کو ایک ایسی جگہ سے فون آیا کہ ساری کہانی ان کو روکنی پڑی. بہرحال یہ صورتحال تھی. اس کے بعد میں رضا عباس صاحب سے ملا کراچی میں جا کے, جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایکسائز تھے. میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے میرے سامنے ایڈمٹ کیا, میرے ایک دوست بھی اس چیز کے گواہ ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جی میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے. اور رضا عباس صاحب کر کیا رہے تھے کہ جو فائل کراچی سے وہ ان چوروں کو واٹس ایپ کرتے تھے وہ 1 لاکھ روپیہ ایک فائل کے عوض ان کو ٹرانسفر کرتے تھے. وہ اپنی بیوی کے اکاؤنٹ میں بھی لیتے رہے ہیں پیسے, ان کے اپنے اکاؤنٹ میں بھی جاتے رہے ہیں, بھائی کے اکاؤنٹ میں بھی جاتے رہے ہیں, بیٹے کے اکاؤنٹ میں بھی پیسے جاتے رہے ہیں. تو انہوں نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا اور کہا کہ جی بالکل یہ میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے اور اس سے میں نے ٹھیک ٹھاک پیسے بنائے. انہوں نے کراچی میں اچھا گھر بھی بنا لیے, بچے ان کے امریکہ میں پڑھ بھی رہے ہیں اسی کام سے. اس کے بعد سر میری ملاقات ہوئی سی او انڈس موٹر جناب اصغر جمالی صاحب سے. میں نے ان سے بھی یہی سوال پوچھے لیکن کوئی تسلی بخش جواب مجھے وہ نہیں دے سکے, اور ساری چیزیں میں نے ان کے سامنے رکھی. میں نے لیکن نہ انہوں نے اس شخص کا نام بتایا جو ان کا ویریفائنگ آفیسر تھا, نہ ہی انہوں نے میرے سوالات کے جواب دیے کہ ہم یہ کیوں رجسٹر کر رہے ہیں. وہ ایک ہی بات کہتے تھے کہ جی ہمارے پاس ڈیٹا بیس نہیں ہے, چاروں جو صوبے ہیں وہ اگر ڈیٹا بیس کو انٹر لنک کر دیتے ہیں آپس میں تو پھر یہ دوبارہ ہو نہیں سکتا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ٹویوٹا جو ہے وہ اتنا نہیں کر رہا کہ ایک گاڑی اگر کراچی میں رجسٹر ہے, چیسس نمبر ہی تو ہے ان کی گاڑی کی پہچان, اور ہے کیا اس میں, کچھ بھی نہیں ہے. اگر چیسس نمبر آپ اڑا دیتے ہیں ان کی گاڑی کی کوئی پہچان نہیں رہتی. وہ اتنا ہی رہتا ہے کہ یہ جی ایل آئی ہے یا ایکس ایل آئی ہے, بس. اس کے علاوہ یا گرینڈے ہے یا ایلٹس ہے, اس کے علاوہ کوئی اس کی پہچان نہیں رہتی. تو انہوں نے یہ کیا, کم از کم مبینہ طور پر 3000 گاڑیاں جو ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ڈیول رجسٹر پاکستان کے اندر یہ مل ملاپ کے تھرو ہوئی ہیں, جو وہی سیم انجن چیسس نمبر کی گاڑی کراچی میں بھی چل رہی ہے, لاہور میں بھی چل رہی ہے, اور پروبیبلی پشاور کا بھی مجھے نہیں پتہ کیونکہ وہاں پہ میرا کوئی اتنا نہیں تھا, میں نے ورک نہیں کیا. دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی گاڑی آپ دیکھیں ابھی یہ 40+ پہ چلی گئی ہے, جو ایلٹس ہے وہ 40 لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے, اور جو گرانڈے ہے وہ ٹیکس ویکس دے کے تو آپ کو تھوڑا بہت خرچہ کر کے تو آلموسٹ 5 ملین پہ پہنچ گئی ہے. میں آپ کو تھوڑا سا سیکیورٹی فیچر آپ کو بتاؤں. پچھلے 5 سالوں میں اسلام آباد کے اندر ایک ہونڈا سیوک چوری ہوئی ہے, صرف ایک ہونڈا سیوک. وہ بھی کیسے چوری ہے, ایک شخص آیا کار چور, وہ آدھا گھنٹہ کمپیوٹر لے کے گاڑی کے شیشہ توڑ کے اندر بیٹھا رہا اور ان کا سسٹم ہیک کیا اور پھر وہ سیوک لے کے گیا, واپس آیا, گاڑی ریکور ہوئی, واپس ہوئی, اور اس کے بعد اس نے ساری واردات بتائی. اور ہونڈا کمپنی کی سینئر مینجمنٹ ان کی آئی ٹی سارا آ کے اس سے سیکھا کہ بھائی آپ نے یہ کیسے کیا, اور اس نے توڑ بھی کر لیا. اور جو اس کا موبیلائزر ہے, ہونڈا کا جو موبیلائزر ہے, وہ میں آپ کو بتاؤں وہ کسی کا باپ بھی تلاش نہیں کر سکتا. اس کو تلاش ایک ہی صورت ہے کہ آپ انجن کھول کے اس کے سائڈ پہ رکھتے ہیں. اب ٹویوٹا نے جو موبیلائزر دیا وہ کیا کر رہا ہے, یہ جو بیٹری رکھی ہوئی ہے اس کے بیٹری کے بالکل ساتھ یہ موبیلائزر لگایا ہوا ہے. چور کرتے کہ آ کے اس کے اوپر 2 کلپ ہیں, وہ کلپ ایسے کھولتے ہیں, وہ موبیلائزر نکالتے ہیں, اس کو پلگ آف کرتے ہیں, اپنے پاس جو ان کے پاس چابی اور موبیلائزر ہوتی ہے وہ رکھتے ہیں, اس کو پلگ ان کرتے ہیں, اس اپنے پاس جو چابی ہے اسے لے کے نکل جاتے ہیں. بالکل ایزی ایکسیس انہوں نے دی ہوئی ہے, کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. آرام سے 2 منٹ کے اندر ٹویوٹا کی جو گرینڈی ہے صرف 2 منٹ کے اندر وہ لے کے چلے جاتے ہیں. اور سیم لائک ہونڈا
ہونڈا کی گاڑی چوری اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اس کے موبلائزر کا پہلی تو بات تو کسی کو پتہ نہیں ہے، اگر پتہ لگ بھی جائے تو اس کا انجن کھولتے کھولتے آپ کو 4 گھنٹے لگ جائیں گے، وہ نہیں جا سکتی. تو یہ جو وارداتیں ہیں، یہ جو واردات ہے مبینہ طور پر ٹویوٹا نے آپ لوگوں کے ساتھ کی ہے، کم از کم 3000 گاڑیاں. اس وقت یہ کیس شہادتوں کے اوپر ہے. اسلام آباد کی کورٹس کے اندر یہ کیس شہادتوں کے اوپر ہے، اور جلد یہ ٹویوٹا کو اس میں وہ بالکل قصوروار ٹھہرائیں گے. لیکن میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ انہوں نے کیا ہے اپنے کلائنٹس کے ساتھ، اور جس میں ٹویوٹا کی ہائر جو مینجمنٹ ہے وہ شامل ہے. اور جس وقت اس ویریفائنگ آفیسر تک ایکسیس مانگی اسلام آباد پولیس نے تو انہوں نے انکار کیا. اور ٹویوٹا کے سی ای او جو اصغر جمالی صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ جی یہ میرے بچے ہیں، میں اپنے بچوں تک ایکسیس کسی کو نہیں دینے والا. تو یہ تھا اس کیس کے صورتحال. آپ کو میں وہ ساری ویڈیو میں دکھا رہا ہوں ساتھ ساتھ، آپ دیکھ سکیں گے. وہ جو مشین ہے چیسس پنچ مشین، وہ بھی ان سے ریکور ہوئی ہے، جو ریم ہے وہ بھی ریکور ہوئے ہے، جو مورے ہیں، یہ ساری دستاویزات ان کے پاس محفوظ ہیں. میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اگلے پروگرام تک کے لیے شہزاد ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.